بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے اور آج ہم افق سے زاویہ شمس لے کر نمازوں کے اوقات نکالنے کا کلیہ سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو زاویہ شمس لیا تھا وہ سمت الرأس سے لیا تھا، اور طلوع کے لیے سمت الرأس سے 90.833 لیتے تھے، اور غروب کے لیے بھی وہی لیتے تھے، اور عشاء اور صبح صادق کے لیے 108 یعنی سمت الرأس سے 108 درجے لیتے تھے، جس میں 90 درجے افق حقیقی تک اور اس کے بعد نیچے 18 درجے زیر افق، یا 105 لیتے تھے جو اختلافی صورت تھی وہ ہم نے ذکر کی تھی۔ تو اب ہم جو کلیہ حل کریں گے تو یہ کلیہ نمبر 2 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نمازوں کا، اور اس میں بھی بالکل وہی نماز کا وقت بالکل جس طرح پہلے کلیے سے ہم نے حل کیا تھا اس میں بھی اسی طرح وقت آئے گا، لیکن یہ کہ اس میں کلیہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، چونکہ ہم زاویہ جو ہے زاویہ شمس اب سمت الرأس سے نہیں لیں گے۔ سمت الرأس سے جو 90 درجے تک افق تک تھے اور اس کے بعد نیچے جو ہم نمازوں کے لیے زاویہ شمس لیتے تھے اب وہ نہیں لیں گے، بلکہ اس کے علاوہ ہم افق سے اوپر یعنی ارتفاع سورج کا کتنا ہے تو اس کو اتنا ہم دیکھیں گے، افق سے اوپر یا افق سے نیچے، اس میں افق جو ہوگا وہ بنیاد ہوگی، اور 0 درجہ گوئے کہ افق ہوگا، اور اس سے ہم زیر افق شمار کر رہے ہوں گے زاویہ شمس، یا اس سے اوپر شمار کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ ایک نقشہ میں نے بنایا ہے، اس میں آپ کو یہ دائرۃ الارتفاع نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا دائرۃ الارتفاع ہے، یعنی سورج کا اور ہمارے سمت الراس اور سمت القدم سے مل کر بننے والا جو دائرہ ہے وہ ہے، اور یہاں پہ اس جگہ سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یہاں سے اس جگہ سے طلوع ہوتا ہے سورج، اور یہ ہمارا سمت الراس ہے، بالکل یہ سمت الراس ہے، اور جب سورج یہاں پہ پہنچتا ہے تو ہمارا نصف النہار مثلا ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سورج جہاں پہ میں یہ نشان لگا رہا ہوں اسی جگہ پہ ہوگا، بلکہ سورج کا جو مدار شمس ہے، دیکھیں میں نے مدار شمس پہ نشان لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے ادھر بلند ہوتا ہے، ادھر اوپر بلند ہوتا ہے، یہاں پہ بلند ہو کر یہاں ہمارے اس جگہ پہ سمت الراس پہ آتا ہے، اور سردیوں میں اور تھوڑا سا نیچے سے اس طریقے سے جا رہا ہوتا ہے، ایسے جاتا ہے اور ایسے جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں تھوڑا سا اوپر سے جاتا ہے لیکن اس طرف سے جاتا ہے، تو شمالی علاقوں میں جو چیز کسی بھی چیز کا سایہ ہوتا ہے سمت الراس کے وقت اس طرح اوپر کی طرف یعنی شمال کی طرف ایسے لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مدار شمس، تو یہ مدار شمس یہی زاویہ زمانی ہوتا ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر ہمارے سمت الراس میں جس جگہ پہ آ کر ٹکراتا ہے، تو یہ جو درمیان میں درجاتی فاصلہ ہے اس کو زاویہ زمانیہ کہتے ہیں، اور اس کو ہاور اینگل کہتے ہیں جو ہم کلیے کی مدد سے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی دائرۃ الارتفاع تو ایسے اوپر جاتا ہے تو سورج اس طریقے سے دائرۃ الارتفاع پہ سفر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے مدار پہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جو زاویہ زمانیہ بنے گا وہ یہاں پہ بنے گا، ایسے سورج کے مرکز سے لے کر ہمارے نصف النہار تک، اور پھر ہم نصف النہار سے مائنس کرتے ہیں زاویہ زمانیہ کو تو ہم طلوع تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر پلس کرتے ہیں تو ہم غروب تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دائرۃ الارتفاع اس طریقے سے اوپر جاتا ہے، اور سورج پھر جس طرح آگے آتا ہے تو دائرۃ الارتفاع پر ایسے بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ دائرۃ الارتفاع تو بنتا ہی سورج اور سمت الراس کو ملا کر بنتا ہے، تو جو آگے آتا ہے دائرۃ الارتفاع پر یہاں پہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں۔ اور یہ ہمارا دائرۃ الافق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دائرۃ الافق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس افق سے سورج اوپر جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے نقشہ بنایا ہے تو یہ تقریباً کریکٹ نقشہ آپ اس کو لے لیں کہ دیکھیں اس میں مدار شمس بھی دکھایا گیا ہے، افق بھی دکھایا گیا ہے، اور دائرۃ الارتفاع بھی دکھایا گیا ہے، یہ تینوں چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب جو پہلے جو ہم کلیہ لیتے تھے تو وہ ان درجات کو ساتھ شمار کرتے تھے سمت الراس سے لے کر افق تک، اور پھر اس سے زیر افق کسی نماز کے لیے یا افق سے اوپر یا طلوع اور غروب کے لیے بالکل افق کے اوپر، تو یہ ہم لیتے تھے۔ اب ہم جو کلیہ حل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اس افق کو مرکز مانیں گے، اب نصف سمت الراس کو نہیں مانیں گے بلکہ یہاں سے ہم اوپر دیکھیں گے یا یہاں سے ہم نیچے دیکھیں گے۔ اوپر کے لیے جو زاویہ ہم نکالیں گے مثلا اشراق ہے یا ادھر سے عصر مکروہ ہے یا عصر حنفی ہے تو یہ مثبت ہوگا، اس کو پلس کے ساتھ کریں گے، اور افق سے جو نیچے ہوگا اس کے ساتھ ہم مائنس لگائیں گے۔ یہ بات ذرا یاد رکھنے کی ہے کہ افق سے نیچے مائنس اور اوپر مثبت۔ تو اب یہ اس طریقے سے ہم کریں گے۔
اب یہ جو اے ہوگا زاویہ، جس کو ہم زاویہ شمس جو اے کے اندر ہم محفوظ کرتے تھے، وہ افق کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو فجر اور عشاء کے لیے -18 یا -15 ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زیر افق کے لیے ہم نے مائنس لگانی ہے، اور طلوع اور غروب کے لیے -0.833 ہوگا، کیونکہ افق حقیقی سے تو سورج نیچے ہی طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی افق حقیقی سے 0.833 درجے نیچے طلوع غروب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ بھی مائنس آئے گا. اشراق کے لیے 1.4 یہ افق سے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مثبت یعنی علامت لگتی ہے، تو مثبت علامت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو صرف اس طرح ہم کہیں گے 1.4 یہ افق سے اوپر یعنی ارتفاع ہوتا ہے سورج کا، تو پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے. تو یہ اب اس طریقے سے ہم اے کے اندر زاویہ شمس محفوظ کریں گے اور اس طریقے سے ہم حل کریں گے. اور یہ ہے کلیہ زاویہ شمس جب ہم افق سے معلوم کریں گے، تو افق سے لے کر ہم اس کو اس کلیہ کے اندر اے کے اندر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم معلوم کر رہے ہوں گے نمازوں کے اوقات. یہ کلیہ تھوڑا سا پہلے کلیے سے مختلف ہے، تو اس میں اے کے اندر ہم یہ زاویہ شمس ڈالیں گے، یعنی افق سے نیچے ہوگا تو مائنس لگائیں گے، اور افق سے اوپر والا ہوگا تو اس میں بغیر مائنس کے ہم ڈالیں گے. تو اے کے اندر تو یہ زاویہ شمس ہم محفوظ کر لیں گے. ڈی کے اندر وہی ڈکلینیشن آف سن ہے، بی کے اندر وہی عارض البلد ہوگا، اور کلیے کو بالکل اسی طریقے سے ہم کیلکولیٹر کے اندر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے زاویہ زبانیہ نکل آئے گا، ہاور اینگل. اور پھر اگلا طریقہ وہی ہے کہ اس کو ہم نصف النہار کو چونکہ ایکس کے اندر محفوظ کیا ہوگا تو ہم اس سے مائنس کریں گے تو ہم صبح کے اوقات میں پہنچ جائیں گے، اور پلس کریں گے تو شام کے اوقات تک پہنچ جائیں گے. چونکہ ہر نماز کے لیے ہم اس کلیے کو حل کرتے رہیں تو ایک تو طویل سی بحث ہو جائے گی. ہم صرف صبح صادق اور ادھر سے عشاء اس کے وقت کو ہم -18 والا زاویہ شمس لیتے ہیں اور حل کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے یہی طریقہ ہے. صرف زاویہ شمس جو ہے وہ اے کے اندر زیر افق میں مائنس ڈالنا ہے اور افق سے اوپر والا مثبت میں ہوگا، تو بس اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی. ایک نماز کا وقت ہم نکالتے ہیں، باقی اس کے ساتھ آپ خود مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا. تو اس وقت ہم یہ نیا جو زاویہ ہے -18 یہ والا اے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کلیہ نمبر 2 حل کرتے ہیں. تو -18 ہم محفوظ کرتے ہیں، -18 برابر کر کے اس کو شفٹ RCL کر کے ہم اس کو اے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ اے کے اندر محفوظ ہو چکا ہے ہمارے پاس، اور ادھر سے بی کے اندر ہمارے پاس 25 یہ پہلے سے محفوظ ہے، اور ادھر سے ڈی کے اندر دیکھتے ہیں تو ڈکلینیشن آف سن -22.1 ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ فروری کا معلوم کرتے ہیں، 10 فروری کا گوئے کہ، تو 10 فروری کے لیے ہم ڈکلینیشن آف سن ڈال دیتے ہیں، وہ ہے -14.6 -14.6. اب ہم فروری کا گوئے کہ معلوم کر رہے ہیں، تو -14.6 کو ہم ڈکلینیشن آف سن کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، شفٹ RCL D، تو یہ ڈی کے اندر محفوظ ہو گیا. اب 10 فروری کو نصف النہار جب ہم نے نکالا تو کراچی کے اندر نصف النہار کا وقت ہے 12.7693 7693. اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، شفٹ RCL X کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس رقمیں محفوظ ہو گئی ہیں. اب ہم یہ نمازوں والا جو کلیہ نمبر 2 ہے اس کو حل کریں گے اور اس کو وائی میں محفوظ کر لیں گے. تو شروع کرتے ہیں کلیے کو، شفٹ کوس انورس ہو جائے گا، بریکٹ شروع، سائن الفا اے تقسیم کوس الفا ڈی تقسیم کوس الفا بی مائنس 10 الفا
डी 10 अल्फ़ा बी ब्रैकेट बंद तक़सीम 15 बराबर 6.8899। ये हमारे सामने जवाब आया है। ये है ज़ाविया ज़मानिया। अब इसको हम बैक जाते हैं, 6.8899 दोबारा डायल करते हैं और बराबर को बटन दबाकर शिफ्ट RCL इसको हम महफूज कर लेते हैं y के अंदर। तो अब हम x माइनस वाई करते हैं, अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा y बराबर 5.8794। इस पे घंटे मिनट का बटन दबाएं तो 5:52 पे सुबह सादिक बता रहा है कराची के अंदर 10 फरवरी को। और इसी को अगर हम x प्लस y कर लेते हैं तो ये हमें बता रहा है 19.6592 घंटे मिनट का बटन दबाएं तो 19:39 और 33 को ये शफ़क़ अबयज़ के गुरूब होने के बाद इशा के वक़्त के दाखिल होने का बता रहा है। 19 का मतलब होता है 7, तो 7:39 और 33 को 10 फरवरी को ये बता रहा है। तो ये है कुलिया नंबर 2 नाजरीन। तो इसकी आप मश्क करें, बाकी नमाज़ों के औकात की भी मश्क करें, ख़ुद निकालें। अगले सबक के अंदर हम सिर्फ असर की का चूँकि ज़ाविया शम्स रोज़ाना निकालना पड़ता है, साया असली के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो वो इस कुलिये के अंदर किस तरीके से निकालेंगे उसका तरीका हम सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।